شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ میں ارکان اسلام کو بیان کرنے میں آخر میں کہتے ہیں وحج البیت الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، یعنی پانچواں رکن بیت اللہ کا حج کرنا جسے اس کی استطاعت ہو۔ اور اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اعلیٰ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس میں اعلیٰ سے حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ حج کرنے کی استطاعت سے مراد اللہ کے گھر تک پہنچنے اور واپس اپنے گھر تک آنے کا خرچ یا سواری کا بندوبست وغیرہ ہونا ہے، یعنی مالی اعتبار سے اس کے خرچ کو برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو اور جسمانی طور پر بھی وہ سفر کرنے کے لائق ہو۔ حج کی فرضیت کو نماز، زکوٰۃ اور روزے سے مؤخر کرنے میں حکمت یہ ہے واللہ عالم کہ نماز دین کا ستون ہے اور وہ ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر نماز کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہے کیونکہ متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر روزہ ہے جو ہر سال ایک بار آتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی تب جب استطاعت ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے الحج مرہ فمن زاد فہو تطوع، یعنی حج عمر میں ایک بار ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا وہ نفلی ہے، یعنی اس کا نفلی حج ہوگا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اس پر حج فرض ہو جائے تو حتی الامکان اسے ادا کرنے میں جلدی کرے۔ اگر وہ بلا عذر اسے تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، یعنی فرض حج کے لیے جلدی کرو، تمہیں نہیں معلوم کب کوئی حادثہ پیش آ جائے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ ایسا پیش آ جائے کہ پھر تم حج نہ کر سکو۔ حج کے فرض ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں: اسلام، عقل، بلوغت، آزادی اور استطاعت، یعنی جس شخص میں یہ 5 شرطیں موجود ہوں گی تو اس پر حج فرض ہے، جسے حتی الامکان جلدی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بلوغت سے پہلے بچپن میں حج کیا ہے تو اس کو دوبارہ بالغ ہونے پر حج کرنا ہوگا تاکہ اس کا اسلام کا حج ادا ہو جائے۔ رہا اس کے بلوغت سے پہلے کا حج تو اس کے حق میں یہ نفلی حج ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا اور کہا کیا اس کا حج ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں اور تیرے لیے اجر ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر بچے نے بلوغت سے قبل حج کر لیا ہے تو بلوغت کے بعد بشرطے کہ اس کے اندر استطاعت ہو اس پر حج کرنا فرض ہوگا، اور پہلا حج یا عمرہ جو اس نے بلوغت سے پہلے کیا ہے وہ کافی نہیں ہوگا اور اس کے حق میں وہ نفل ہو جائے گا۔ حج کرنے کی استطاعت جیسے گزرا شرعاً اس شخص کو حاصل ہے جو جسمانی اور مادی اعتبار سے اسے ادا کر سکتا ہے، یعنی سواری پر سوار ہو سکتا ہے، سفر کی مشکلات برداشت کر سکتا ہے، حج کے لیے آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے، اور راستے میں اس کے مال اور اس کی جان محفوظ رہے، اس پر خطرہ نہ ہو، یہ بھی شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن جسمانی قوت نہیں، مثلا بہت بوڑھا شخص ہے یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے
وہ حج نہیں کر سکتا اور اس سے شفا یابی کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ کسی مسلمان کو اپنا نائب بنا کر حج بدل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح عمرہ بھی کسی شخص کو بھیج کر اپنی طرف سے کروا سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس مال موجود ہے لیکن جسمانی طور پر یہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ اس قدر بوڑھا ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، اور یہ حجۃ الوداع کا وقت تھا۔ یاد رہے کہ حج یا عمرہ کرنے میں کسی کی نیابت یعنی حج بدل کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہو یا اس نے اپنا پہلے عمرہ کیا ہو اگر کسی کی طرف سے وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حججت عن نفسک، کیا تو نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ تمام شرطیں اس کے اندر موجود ہوں جو ابھی ذکر کی گئیں۔ البتہ عورت کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ دوران سفر اس کا محرم یا شوہر اس کے ساتھ ہو، کیونکہ عورت کے لیے خاوند یا محرم کے بغیر حج یا کوئی اور سفر کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اور کسی عورت کے پاس کوئی مرد نہ داخل ہو جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی عورت اکیلے گھر میں ہے تو کوئی اجنبی مرد اس کے پاس اس کے گھر میں نہ داخل ہو یہاں تک کہ کوئی محرم اس کے پاس موجود نہ ہو۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جہاد کے لیے لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج میں شریک ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، یعنی کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر کرے۔ عورت کے لیے محرم سے مراد اس کا خاوند ہو یا اس کا وہ قریبی مرد رشتہ دار جس کے ساتھ نسب کی وجہ سے یا دودھ کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے یا کسی شرعی سبب سے اس کے لیے نکاح کرنا اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نسب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہونا جیسے عورت کا بھائی، باپ، چچا، ماموں، بھتیجا اور بھانجا ہے، یا کسی شرعی سبب سے نکاح حرام ہو جیسے رضاعی بھائی، یا اسی طرح نکاح کی وجہ سے جیسے ماں کا خاوند یا داماد یا سوتیلی ماں کے لیے اس کے شوہر کا بیٹا، یہ تمام محرم ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ حج کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم اور صاف کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا اجر جنت ہی ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة
ثواب الا الجنہ۔ اور بخاری کی روایت میں ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اور حج مبرور سے وہ حج مراد ہے جس میں گناہ سے بچا جائے اور نافرمانیوں سے بھی رک کر کے حج کیا جائے اللہ کے لیے خالص۔ اسی لیے جو حج پر جانا چاہتے ہیں اور جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کرنے میں جلدی کریں اور حج کے احکام اور مسائل کو سیکھیں اس سے پہلے کہ وہ حج کو ادا کریں، تاکہ وہ اس عظیم عبادت کو علم اور بصیرت کے ساتھ کر سکیں، اور حج کو سنت طریقے پر ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لو۔ تو جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز نبوی سیکھنا چاہیے، اسی طرح حج کرنے سے پہلے حج نبوی سیکھیں تاکہ ہمارا حج مبرور ہو۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔